نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور اس کا عبرانی زبان کے اندر ترجمہ اور معنی یہ بنتا ہے عبداللہ، اسرا عبد، ایل اللہ یعنی عبداللہ، اور اس سے مراد اصطلاحی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آپ کے 12 بیٹے تھے اور کوئی بیٹی نہیں تھی۔ پھر ان 12 بیٹوں کی آگے جو نسل چلی، اولاد چلی، 12 خاندان بنے، اور ان میں سے ہر ایک خاندان ہر ایک بیٹے کے نام کے ساتھ منسوب ہوا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا خاندان، بن یامینی حضرت یامین کا خاندان، یہودی یہودا کا خاندان۔ تو اس انداز سے یہ 12 خاندان آگے بڑھے، اور انہی سے پھر بنی اسرائیل کا ایک قوم، قبیلہ، علاقہ، خاندان مشہور ہوا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت عطا کی جہان والوں پر۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان پر بے شمار انعامات کیے، اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی، اگر ان کو شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نعمتیں عطا کی، یعنی دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے یہ خاندان اعلیٰ مقام، اعلیٰ حیثیت رکھتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں ظاہری طور پر تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار بادشاہ بھیجے، انہیں حکومت سلطنت سے نوازا گیا، انہیں شان اور شوکت عطا کی، مال اور دولت کی نعمت سے نوازا گیا۔ اگر باطنی طور پر دیکھیں تو ان کے اندر نبوت اور رسالت کو رکھا گیا، بے شمار نبی، رسول، پیغمبر آئے۔ پھر 4 بڑی کتابوں میں سے 3 بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل اسی خاندان میں آئی، اور اسی خاندان کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام سے نوازا، یعنی ان کے اندر بادشاہ بھی آئے، بڑی بڑی سلطنتیں آئی۔ یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر آئے، جلیل القدر بادشاہ آئے۔ اسی طرح زبور داؤد علیہ السلام، تورات موسیٰ علیہ السلام، انجیل عیسیٰ علیہ السلام جیسے نامور مشہور پیغمبروں کو عطا کی گئی۔ ہزاروں قسم کی دینی اور دنیاوی نعمتیں اسی خاندان میں رکھی گئی۔ اس کے علاوہ اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ
اسی طرح دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ، پانی کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے 12 چشموں کا جاری کرنا، اسی طرح انہیں بے شمار قسم کے باغات، زمینیں، زرخیز علاقے، نہریں، شہر بے پناہ عطا کیے گئے۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اور بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر ناشکری کی جائے تو پھر سخت سزا ملتی ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ آپ شکر ادا کریں اور ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا، یاد کرو اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس، جس دن کوئی نفس کافی نہیں ہوگا، کوئی انسان عن نفس شیئا، کسی دوسرے انسان کے لیے، کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے لیے کفایت نہیں کرے گا، کافی نہیں ہوگا، شیئا ذرہ برابر بھی، ولا یقبل منہا عدل، اور نہ ہی قبول کی جائے گی اس دن کسی معاوضے کو، کسی بدلے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی ضمانت بھی قبول نہیں کریں گے اور کسی کا کوئی بدلہ وہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ ولا تنفعها شفاعت، اور نفع نہیں دے گی کسی بھی انسان کی کوئی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی۔ تو اس آیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس دن کسی کی پکڑ ہو گئی تو پھر کوئی بھی کسی کو نہیں چھڑا سکے گا۔ جیسے دنیا کے اندر اگر کسی کو پکڑ لیا جائے تو اس کے چھڑانے کے 4 طریقے ہیں۔ یا تو اس کی ضمانت دے دی جائے کہ ہم اسے پیش کریں گے، اگر یہ پیش نہ ہوا تو ہم پیش ہوں گے، فرمایا اس دن یہ ضمانت نہیں چلے گی۔ ولا یقبل منہا عدل، دنیا کے اندر ہم کسی کو چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ دے دیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، کوئی پیسے دے دیتے ہیں، فرمایا اس دن یہ بھی نہیں چلے گا۔ ولا تنفعها شفاعت، یا پھر کوئی تکڑی سفارش ڈھونڈی جاتی ہے، تعلق اور رشتہ دیکھا جاتا ہے، فرمایا کہ اس دن بھی کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ ولا هم ينصرون، یا پھر زبردستی طاقت کے ذریعے انہیں وہاں سے چھڑا لیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ایسا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اب ایک بات یاد رکھیں، یہاں سفارش سے مراد عمومی سفارش ہے کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ہاں خاص سفارش جیسے پیغمبر، شہداء، علماء، حفاظ، اسی طرح جو نابالغ بچے فوت ہو گئے ان کی سفارش دوسری احادیث کے اندر، قرآن مجید کے اور جگہوں کے اندر، مختلف قسم کے اور دلیلوں کے اندر وہ بات ثابت ہے اور انہیں تخصیص ہے۔ عام لوگ یا وہ لوگ جو نہیں مانتے، جن کا ان چیزوں پر ایمان نہیں، فرمایا ان کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔